الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب صدق رسولہ النبی الکریم۔ 22 رجب المرجب، کاتب وحی خار المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اس دن روافض اور شیعہ پہلے چپکے کونڈے مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، اور اب ان کی جو خوشی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور وہ کونڈے مناتے ہیں۔ کونڈے یعنی میٹھی میٹھی چیزیں پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہے کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، نہ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، لیکن سادہ قسم کے لوگ جو مسلمان ہیں، سادہ لوح مسلمان، ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور شیعہ اور روافض جو کونڈے مناتے ہیں، چیزیں پکاتے ہیں اس خوشی میں، تو ہمارے دیگر مسلمان بھائی، سنی بھائی، وہ بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو شیعہ اور روافض حضرات وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لعن طعن کرتے ہیں، اور اکثر صحابہ کرام کے بارے میں الٹا سیدھی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور اس کا صحابی ہونا یہی امت کے لیے کافی ہے کہ وہ عزت اور احترام کرے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے وہ عزت اور احترام کے لائق ہے۔ امت کے جتنے بھی قطب ابدال، علماء کرام، صوفیان کرام، شیوخ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائے، ایک صحابی، اس صحابی کے اس کا جو گھوڑا ہے، اور اس صحابی نے اس کو استعمال کیا جہاد میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ صحابی چلے، تو اس گھوڑے کے قدموں سے جو غبار اٹھا ہے، یہ سارے کے سارے امت کے عظیم لوگ جمع ہو جائے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ ایک جلیل القدر بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بہتر ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہتر ہے؟ چونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اور اس نے بھی بہت بڑی حکومت کی ہے، اور عمر ثانی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا الگ مقام ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابی ہے، تو اس کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جہاد پر گئے یا سفر پر گئے، وہ جس گھوڑے پر بیٹھے، اور زمین سے جو گرد اور غبار اٹھا، اور وہ اس گھوڑے کے یہاں اس کے ناک میں وہ غبار داخل ہوا، تو وہ غبار جو ہے وہ غبار بہتر ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے،
کیا بتایا اس نے کہ یہ صحابی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے، اور پھر اس سے بڑی اعزاز اور کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہن وہ امہات المؤمنین میں سے ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، تو اس لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین ہے، مسلمانوں کے تمام مومنین کے ماموں ہے، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید لکھنے کے لیے اس کو کاتب وحی مقرر کیا کہ قرآن مجید لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام لایا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے معاملے میں بہت زیادہ امین ہے، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت والا بنا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلافت عطا فرمائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ عدل کرنا۔ تو یہ خلافت کی پیشنگوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے کی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ یہ جو میرا بچہ ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں وہ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دونوں میں صلح عطا فرمائیں گے، دونوں میں صلح کریں گے۔ یہ تو پھر وہ وقت آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ مہینے کے بعد 5-6 مہینے کے بعد اس نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل یہ تو اچھی بات ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا اور اس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی تھی۔ تو کیا اگر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا غلط بات کرتے ہیں تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار تو نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ بھی بغض ہے، حسنین کے ساتھ بھی بغض ہے اور حسد ہے۔ یہ صرف اپنی دشمنی نکال رہے ہیں، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ فتوحات کی اور 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم اس نے لہرایا، اور اس نے علاقے پر علاقے فتح کی۔ اور اسی طریقے سے جو بحری بیڑیا ہے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سو رہے تھے، اچانک اٹھے تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ وہ بحری بیڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جہاد کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے قد اوجبو، ان کے لیے جنت واجب ہے، وہ جنتی ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت منہم، آپ بھی ان میں سے ہو گئی۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اسی جنگ میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ پھر جنگ پہ گئی تھی تو شہید ہو گئی۔ تو یہ بحری جتنے بھی جنگیں لڑی گئی ہے، اور تقریباً 1750 بحری بڑی بڑی بیڑیا جو انہوں نے تیار کی ہے، اور سب سے پہلا جو معرکہ انہوں نے لڑا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے خلاف، وہ بحری بیڑیوں کے ذریعے سے، اور اس میں فتح حاصل کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 جنگوں میں صفہ سالار رہے، اور اس میں سے ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے، کسی جنگ میں
اس کو شکست نہیں ہوئی۔ تو معاویہ نام ہے کامیابی کا، معاویہ نام ہے دشمن کو للکارنے کا، اور معاویہ نام ہے دشمن کو ایک زبردست قسم کی شکست دینے کا، معاویہ نام ہے دشمن کو للکارنے کا۔ اسی وجہ سے دشمن آج مختلف قسم کے حربی استعمال کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتے ہیں اور وہ طعن اور تشنیع کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خاندان بنو امیہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ کتنے گہرے رشتے تھے۔ 5-6 رشتے اس کے ساتھ ایسے تھے کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھریلو رشتے بنے ہوئے تھے۔ تو تمام مسلمان مومنین حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن 22 رجب کو، جو کہ آج ہے، اس میں ہر قسم کے خرافات سے اور اسی طریقے سے کونڈے وغیرہ جو لوگ بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، میٹھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے اور اس چیز کو عام کر رہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو جائے، وہ بھی کونڈے بنائے، اور اسی چیز میں مسلمان بھی لگ گئے کہ وہ بھی چیزیں پکاتے ہیں، میٹھے میٹھے حلوہ پکاتے ہیں، دوسری چیزیں وہ بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو اس سے تمام کے تمام مسلمان بچے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور وہ صحابی ہے کہ اس نے قرآن مجید جیسے عظیم کتاب کو لکھا ہے، اور قرآن کے بارے میں رب کائنات نے کیا فرمایا، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہر کوئی مس نہیں کر سکتا، پھر لکھنا تو دور کی بات ہے کہ ہر کوئی اس کو کیسے لکھے، جس کو اللہ نے امین بنایا اور اللہ نے خود ان پر سلام بھیجا کہ میرا سلام لے جاؤ، امیر معاویہ سے میرا سلام کہنا، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے تعریف کی ہے کہ قرآن مجید جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ کتنے معزز ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ وہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ وہ دل سے محبت کرے، اور جو بھی لوگ صحابہ کرام کے خلاف بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے دور رہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے ہمارے والد ہو، ہمارا بچہ ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، جتنا بھی قریب کا رشتہ ہو، ہم ان سے دور رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے چھوٹے سی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس نے 1 کلو چیز خرچ کیا ہو، ایک سیر، ایک دانہ بھی اس نے کھجور کا دیا ہو، تو اس تک یا اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرے حدیث میں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام وہ ستاروں کے مانند ہے، تم میں سے جو جس صحابی کے بھی اقتداء کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، کامیابی پائیں گے۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ پیغام اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ 12 رجب جو کہ آج ہے، اور اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، جو 64,65,000 مربع میل پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی، ایسے صحابی تھے۔ تو تمام مسلمان اس بات سے واقف ہو تاکہ ہم کسی قسم کے خرافات میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔